ہم اس بات کو سوچیں کہ ہم خداوند قدوس کے سامنے جو وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اللہ ہم دنیا میں جا کے تیری عبادت کریں گے، اچھے اچھے کام کریں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ اور جو لوگ دنیا میں اچھے ہوتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کو نیکیوں سے محبت ہوتی ہے اور گناہوں سے نفرت ہوتی ہے۔ اور جو اپنی زندگی گناہوں سے بچا کر اللہ کی محبت میں غرق ہو کر، اللہ کے عشق میں ڈوب کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ دو جہاں کی خوشیاں ان کو مل جاتی ہے، اور اس دنیا میں رہ کر اس سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا جس کا تعلق خداوند قدوس سے جڑ جائے۔ ہمیں اب اپنے اکابر صحابہ کرام اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اٹھا کر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اس دنیا میں آ کر کس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے۔ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور ان کے حالات کو پڑھنا چاہیے، ان کے حالات کو اٹھا کر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے دنیا میں آ کر کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کی ہے۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بھوک کی وجہ سے بے تاب تھے، بے قرار تھے۔ دونوں گھر سے باہر نکال کر راستے میں آ کر کھڑے ہو گئے جہاں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے۔ بھوک سے بے چین اور بے قرار تھے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس راستے سے تشریف لائے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صدیق، آپ کس وجہ سے یہاں کھڑے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ہمیں بھوک نے بے قرار بے چین کر رکھا ہے، ہم گھر سے باہر تشریف لے آئیں اور آپ کی زیارت کریں اور آپ کو دیکھنے کی وجہ سے ہماری بھوک اور پیاس مٹ جائے۔ میرے عزیزوں، ان لوگوں کو ایسی محبت تھی کہ اللہ کی نبی کی زیارت سے ان کی بھوک اور پیاس بجھ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، عمر، مجھے بھی بھوک اور پیاس نے بے چین اور بے قرار کر رکھا ہے۔ تینوں اکٹھا ہو کر وہاں سے چلے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکان کی پاس سے گزر رہے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کی خوشبو آ گئی، ان کو محسوس ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج میری مہمانی قبول نہیں کرو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ آپ ان تینوں حضرات کو لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے اور گھر جا کر ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور گھر والوں سے کہا کہ جلدی سے سالن تیار کریے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کب سے بھوکے ہوں گے۔ اور جلدی سے اپنے باغ کے اندر گئے اور ایک کھجوروں کا خوشہ لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے نوش فرمائے، اتنے میں کھانا تیار کراتا ہوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں نوش فرمائی اور اتنے میں کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان لگایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کھانا تناول فرما لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر آ کر بیٹھے اور کپڑا ہٹایا تو اس میں روٹی اور گوشت پکا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی اور اس میں کچھ بوٹیاں رکھ کر ایک شخص کو بلایا اور کہا کہ ہمارے گھر جاؤ اور یہ میری بیٹی فاطمہ کو دے کر آ جاؤ، کئی دن سے اس نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے۔ میرے عزیزو، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اور کتنی پریشانی اس دن کی خاطر اٹھائی ہے، اور کبھی بھی ان کے چہرے پر کوئی شکوہ شکن نہیں آیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ ایک اللہ کے بہت بڑے عاشق اور دیوانے ہیں، اور سبھی حضرات ان سے واقف ہے۔ جب لوگ ان سے جڑنے لگے اور علاقے کے اندر ان کی شہرت ہونے لگی، کافی بڑی تعداد میں ان کے حلقے لگنے لگے، تو حاسدوں کو حسد ہوا، اور دینداروں کے حاسد بہت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس وقت کے بادشاہ کو چڑھایا اور بادشاہ سے کہا کہ لوگ ان کے پاس بہت جا رہے ہیں، ان کا بہت لمبا حلقہ ہوتا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک فوج کھڑی کر دے اور آپ سے مقابلہ کرے اور آپ کا تخت تاج سب ختم ہو جائے۔ کیونکہ میرے عزیزوں، جو دنیاوی لوگ ہیں، جو دنیا سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو اس کرسی کی، اس تخت و تاج کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ بادشاہ نے اپنی چال چلی، اپنا حربہ استعمال کیا، اور اپنے محل کی ایک حسین خوبصورت عورت کو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر اپنی چال چلی، اپنا مکر کیا کہ جنید بغدادی، میں آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے آپ اپنے پاس لگا لے اور مجھے اللہ اللہ کرنا سکھا دے، مجھے آپ اپنا غلام بنا لے۔ جب یہ بات اس عورت نے حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے سامنے کہی، حضرت جنید بغدادی نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی، اور اس کی روح وہیں کی وہیں پرواز ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ خبر اس بادشاہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اور اس نے خبر بھیجی کہ جنید بغدادی کو ہمارے دربار میں پیش کیا جائے۔ لوگوں نے حضرت جنید بغدادی سے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت نے آپ کو دربار کے اندر بلایا ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے کہا کہ مجھے بادشاہ سے کوئی کام نہیں ہے، اور بادشاہ کو میری ضرورت ہے، مجھے بادشاہ کی ضرورت نہیں، میں دربار میں نہیں جاؤں گا۔ جب یہ خبر بادشاہ کو ملی تو اس کو اور غصہ آیا، اور وہ خود چل کر اپنے لو لشکر کے ساتھ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کے پاس آ گیا، اور غصے میں آ کر کہا کہ میں نے آپ کو وہاں بلایا، آپ وہاں کیوں نہیں آئے، اور تم نے اس عورت کو کیوں مارا؟ حضرت جنید بغدادی نے بڑے پیار کے ساتھ اس کو جواب دیا کہ مارنا اور جلانا میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ جسے چاہے اللہ مار سکتا ہے، اور جسے چاہے زندہ کر سکتا ہے، مارنا اور جلانا یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔
اس بات کو سن کر وہ بادشاہ خاموش ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ تو میرے عزیزوں، ان خانقاہوں کے اندر بیٹھ کے اللہ کی محبت کی باتیں، اللہ کے جڑنے کی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو دنیاوی مقصد ان خانقاہوں کے اندر نہیں ہوتا، صرف اللہ کی محبت کے لیے بلایا جاتا ہے اور بٹھایا جاتا ہے اور اللہ کا ذکر سکھایا جاتا ہے۔ عرب کے اندر ایک بادشاہ اور گزرا ہے، اس کا نام سلطان یحییٰ تھا۔ بڑا مالدار تھا، بڑی سخاوت کرنے والا تھا، لوگوں کے اندر بہت مال بانٹتا تھا، مگر تکبر بھی بہت تھا کہ میرے پاس بہت زمین جائیداد ہے، بہت سونا چاندی ہے، بہت دینار و درہم ہے، جسے جو ضرورت ہو وہ مجھ سے آ کر لے لے۔ حضرت شیخ سعدی ایک بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے دیوانے ہیں۔ ان کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ لوگوں سے مال ادھار لے کر، جو غریب مزدور اور لاچار بے سہارا لوگ ہوتے تھے ان کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے اوپر قرضہ بہت ہو گیا، لوگ اپنا قرضہ مانگنے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، جب آ جائے گا تمہیں دے دیں گے۔ وہ روز آتے تھے، روز اپنے قرضے کا مطالبہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے آپ بیٹھ جاؤ، کہیں سے آئے گا تو دے دیں گے۔ ایک دن ایک یتیم بچہ آپ کے پاس آ گیا، کچھ سامان بیچ رہا تھا۔ انہوں نے کہا اس بچے سے کہ بیٹا یہ سامان بیچو گے؟ انہوں نے کہا کہ بیچوں گا۔ کہ لاؤ سارا کا سارا مجھے دے دو۔ آپ نے وہ سارا سامان لے کر جو لوگ وہاں موجود تھے ان سب کو کھلا دیا۔ بچے نے سوچا کہ آج بہت اچھا گراہک ملا ہے، سارا سامان ایک نے خرید لیا۔ جب وہ سامان ان لوگوں نے کھا لیا تو اس بچے نے اپنے پیسے مانگے۔ اس نے کہا کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، کہیں سے آئیں گے، جیسے ان لوگوں کو دیں گے تجھے بھی دے دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں رک سکتا، میں ایک یتیم بچہ ہوں، میری 4 بہنیں ہیں، میری ایک والدہ ہے وہ بھی بیمار ہے، اور مجھے ان کے واسطے دوائی لے کر جانا ہے۔ وہ بچہ رونے لگا اور بہت زور زور سے رونے لگا، پریشان ہونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت کا ایک مرید آیا اور آپ نے آ کر 400 دینار دیے کہ حضرت یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ آپ نے وہ 400 دینار لیے اور جتنے بھی قرض دار تھے سب کو بانٹ دیے اور اس بچے کو بھی دے دیے۔ وہ سارے کے سارے اپنا قرضہ لے کر چلے گئے، لیکن اس میں سے ایک شخص رک گیا۔ اس نے کہا کہ حضرت ہم مہینوں سے آپ کے پاس آ رہے ہیں، اپنا قرضہ مانگ رہے ہیں، آپ روز کہتے ہیں کہیں سے آئے گا دے دے کے بیٹھ جاؤ، اور آج یہ بچہ آیا اور اس نے اپنے قرضہ مانگا اور آپ کے پاس 400 دینار آ گئے، آپ نے سب کا قرضہ نمٹا دیا۔ آپ نے ایک بہت عمدہ جواب دیا کہ بھائی آپ مہینوں سے آ رہے تھے، لیکن اس مجمع کے اندر کوئی بھی رونے والا نہیں تھا۔ آج ایک بچہ آ کر یہاں رویا ہے، اللہ نے انتظام کر دیا اور 400 دینار میرے پاس آ گئے، میں نے سب کا قرضہ نمٹا دیا۔ تو بادشاہ بہت سخی تھا، سخاوت کرنے والا تھا۔ بات دوسری طرف نکل گئی تو ایک دن وہ مسجد سے باہر نکلا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ جس کو جو ضرورت ہو مجھ سے آ کر لے لے۔ سب لوگ بھاگ بھاگ کر آ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت بہت پیسہ بانٹ رہا ہے۔ ایک فقیر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا تھا، وہ نہیں آیا۔ بادشاہ نے اسے بھی کہا کہ بھائی اسے بھی بلا لو، اسے جو چاہیے وہ بھی آ کر لے لے۔
وہ فقیر آیا، بادشاہ نے کیا کہا کہ تمہیں ضرورت نہیں، کہ مجھے ضرورت تو بہت ہے مگر میں اس سے لوں گا جو کبھی واپس نہیں لیتا، کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے، میں تیری ضرورت پوری کروں گا کہ تو میری ضرورت پوری نہیں کر سکتا، کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے۔ اس نے برابر میں سے ایک فقیر سے ایک پیالہ لیا اور کہا کہ اللہ کیا دیتا ہے۔ اس بادشاہ نے ایک مٹھی دینار لیے اور اس کے پیالے میں ڈال دیے۔ بادشاہ کو اس کڑکڑ کی کرنے کی آواز تو آئی، لیکن پیالہ دیکھا تو پیالے میں کچھ نہیں تھا۔ پھر اس نے دوسری مٹھی ڈالی، تیسری ڈالی، یہاں تک کہ وہ ڈالتا رہا۔ خزانے کی ایک بوری ختم ہو گئی، دوسری ختم ہوئی، تیسری ختم ہو گئی، جتنا خزانہ تھا سب ختم ہو گیا۔ اس بادشاہ کے کسی وزیر نے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، جتنا بھی خزانہ تھا سب ختم ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں رہا۔ اس بادشاہ نے اس فقیر کے پیر پکڑ لیے اور کہا کہ بابا یہ تو بتا دے کہ یہ تیرا پیالہ ہے، اس کے نیچے ایسا کون سا کنواں ہے جس میں یہ خزانہ جا رہا ہے، یہ بھر ہی نہیں رہا۔ اس فقیر نے کہا کہ بادشاہ یہ پیالہ نفس کا ہے، اور نفس کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ انسان کے پاس کتنا مال آ جائے، کتنی بڑی بلڈنگ بنا لے، اچھی بلڈنگ بن گئی، اچھا مکان بن گیا، پھر اس کی خواہش ابھرے گی کسی سوسائٹی میں کوئی مکان اچھا ہونا چاہیے، وہاں اگر اس کا 5 منزل کا مکان ہے تو اس کی تمنا یہ رہی کہ 10 منزل کا ہونا چاہیے، تو اس کی خواہش یہ بھرتی نہیں ہے۔ دانۂ بہلول سے سبھی لوگ واقف ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میرے سوال کا جواب کوئی نہیں دیتا، میں جس سے بھی سوال کرتا ہوں وہ لاجواب ہے۔ آپ نے کہا کہ تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب رب ہے تو دکھتا کیوں نہیں، اور جب شیطان سارے گناہ کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا کیوں ملتی ہے، اور کل جب کا دن ہوگا اور خداوند قدوس شیطان کو آگ میں ڈالے گا تو آگ کی کیا بگاڑے گی، شیطان تو آگ سے پیدا ہے۔ دانۂ بہلول کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ سامنے ایک مٹی کا ایک روڑا پڑا تھا، ایک ڈھیلا پڑا تھا۔ خرسا کے موسم میں مٹی بھی خشک ہو جاتی ہے اور بڑی مضبوط ہو جاتی ہے۔ دانۂ بہلول نے وہ مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اس کے سر میں مار دیا، اس کا سر پھوٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ وہ شہر کوتوال کے پاس پہنچا اور جا کے ان کی شکایت کر دی کہ مجھے دانۂ بہلول نے ڈھیلا مارا ہے۔ شہر کوتوال حضرت کو جانتا تھا کہ نہیں یار وہ تو اللہ والے ہیں، ایسے نہیں کر سکتے، کہ نہیں جی دیکھ لو میرے تو خون نکل رہا ہے، مجھے دانۂ بہلول نے ڈھیلا مارا ہے۔ کہ بھائی جب تو کہتا ہے تو انہیں بلا لیتے ہیں۔ آپ کو بلایا گیا، آپ سے معلوم کرا کہ آپ نے اس کے ڈھیلا مارا ہے، کہ میں نے تو اس کے سوال کا جواب دیا ہے۔ اس کا سوال کا جواب کیا تھا کہ اس سے معلوم کرو۔ اس نے کہا بتایا بھائی تیرا سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے 3 سوال تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جب رب ہے تو دکھتا کیوں نہیں، اور جب سارا کام شیطان کراتا ہے تو انسان کو سزا کیوں ملتی ہے، اور تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے پیدا ہے اور کل قیامت کے دن اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کے اوپر کیا اثر کرے گی۔ تو دانۂ بہلول نے کہا کہ بھائی تیرا سر پھوٹا ہے، تیرے مٹی کا ڈلا مارا ہے،
کہ تیرا درد ہو رہا ہے؟ کہ جی ہاں بہت ہو رہا ہے۔ کہ تو دکھا، اگر درد ہو رہا ہے تو دکھا۔ کہ درد کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ تو رب بھی کیسے دکھایا جا سکتا ہے؟ دوسرا سوال تیرا کیا تھا؟ کہ جب سب کچھ شیطان کراتا ہے تو سزا انسان کیوں ملتی ہے؟ تو تم میری ایک رپورٹ کیوں کرا؟ جو کرا شیطان نے کرا اس کی رپورٹ کر۔ اور تیسرا سوال کا جواب ہے کہ تو کہتا ہے جب تیرے ڈیلا مارا تجھے درد ہو رہا ہے، تو مٹی سے پیدا ہے اور تیرے مٹی ماری گئی ہے، تجھے درد ہو رہا ہے، تو جب آگ کو آگ میں ڈالا جائے گا تو اس کو بھی درد ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، یہ ساری باتیں ہمارے غور کرنے کی ہے، ہمیں اس پہ فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔